جیسے آپ نے کہا خواتین کی صحت کا، میرے خیال میں اس میں جو ہماری سب سے بڑا المیہ ہے سیلف میڈیکیشن کا، وہی سب سے بڑا ایک ایشو ہے جو کہ نہ صرف خواتین کی نہیں بلکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس، اگر ہم ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں ہم چونکہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ پیشنٹس اگر ہمارے پاس ارلی فیز میں کسی بھی ڈیزیز کے آئے تو پیچیدگیاں نہیں بڑھیں گی، لیکن مسئلہ ہی سارا یہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے سیٹ اپ ہسپتال بڑے ہی شہروں میں ہیں، چھوٹے علاقوں میں ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ رسائی ان کی نہیں ہے، تو ایک یہ سب سے بڑا ہے۔ تیسری جو چیز ہے ہماری یہ جو دائیوں کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور پھر فائنینشیل ایشوز ظاہر ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، ایک ہمارا پور کنٹری ہے ہماری، تو اس کی وجہ سے عورتیں ہماری نہیں پہنچ پاتی ہیں وقت پہ اس کے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں، یعنی کہ حاملہ خواتین ماہ در ماہ اپنا معائنہ کرائیں، اس چیز کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، اور تب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں جب وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ حمل کو ہمیشہ لیا جاتا ہے کہ اس سے نارمل فینومینا ہے۔ ہماری بوڑھی ماشاء اللہ سے، بوڑھیاں نہیں کہوں گی، ہماری جو خواتین ہے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اکثر اگر وہ کمپلین کرتی بھی ہیں تو وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے بھی یہ گزارا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو اس فورم پہ میرے خیال میں اپنی بزرگ خواتین سے اس بات کا وہ کروں گی کہ ہر حمل نارمل نہیں ہوتا دوسرے سے، اور انہوں نے اپنی اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں کہ زچگی کے دوران عورتیں مر گئیں، زچگی کے دوران یہ ہو گیا، کوئی ٹھیک ٹھاک مریض تھی، یہ ہو گیا۔ وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی ایکچولی، کیونکہ آپ لوگ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس کو ہم پہچان پاتے ہیں اگر آپ ہر مہینے آئیں، وہ آپ اگنور کر لیتے ہیں، اور پیچیدگی کی صورت میں یہ حالت پیش آتی ہے۔ سو میرے خیال میں تو یہ سب سے اہم وجہ ہے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے LHVs اور یہ سب سیٹ اپ بھی ایک وہ کیا ہوا تھا کہ وہ گھر گھر جا کے چھوٹی چھوٹی آگاہی دیں، لیکن بدقسمتی سے یہ جو مڈ وائف کا ایک جو وہ تھا LHVs کا تھا، یہ اس طرح سکسیسفل نہیں ہو پا رہے، وہ کانفیڈنس نہیں گین کر پا رہے ہیں پورے پاپولیشن میں۔ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں میں یہ ہے کہ بڑے ہسپتال میں یا پرائیویٹ ہسپتال کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ آپریشن بلا وجہ ہوتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ میرے خیال میں لوگوں کو بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ بڑے ہسپتال میں غلطی انہی کی اپنی ہوتی ہے کہ بڑے ہسپتال میں وہ پہنچتے ہی تب ہیں جب وہ پیچیدگی کا شکار ہوتے ہیں، اور تب آپریشن ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ اناوائڈیبل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کنڈیشنز میں وہ آتی ہیں، تو ہماری حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عورت آپریشن کی طرف نہ جائے، لیکن آپریشن تب بھی کرنا پڑتا ہے، اور ان کو خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کب آتی ہیں ہمارے پاس۔ یہ کبھی بھی ہمارے پاس نارمل کنڈیشنز میں نہیں آتی ہیں، یہ تب آتی ہیں جب ان کے ساتھ کوئی پیچیدگی ہونے لگتی ہے، جب ان کو کوئی چھوٹا ڈاکٹر ریفر کرتا ہے ہمارے پاس۔ وہ کیوں ریفر کرتا ہے؟ وہ ریفر اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے حمل میں کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، تو تب ہمیں اس چیزوں کو پھر بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ آیا آپریشن آپ کے لیے یا بچے کے لیے محفوظ ایک راستہ ہے ڈیلیوری کا، تو تب ہی ہم اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو کہ میں مانتی ہوں کہ ایک ہر جگہ پہ ایک پھیل گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اب بڑے اسپتال میں آ رہے ہیں، اور ان کا کانفیڈنس لیول جو آ رہے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو میرے خیال میں اب یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ انیشیل سٹیجز میں کچھ زیادہ فلیئر اپ ہو گیا تھا یہ کانسیپٹ۔ اس سلسلے میں ایک ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک اور ڈاکٹر ہے، یونیورسل ڈاکٹر، جس نے یہ ایک مچایا ہوا ہے جس کو ہم ڈاکٹر گوگل کہتے ہیں۔ سو میرے خیال میں ڈاکٹر گوگل جو ہے وہ جنرل ایک کانسیپٹ دیتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ہر ایک میں، لیکن ہمارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹی سی ایک سمٹم کو لیتے ہیں، پین ہو گیا، سویلنگ ہو گئی باڈی میں، اور وہ گوگل کر دیتے ہیں، تو گوگل ان کو ایک پوری دنیا دکھاتا ہے، وہ اپنے آپ میں وہ چیزیں ڈھونڈنے لگتے ہیں، تو وہ آ کے پھر ڈاکٹر کے ساتھ وہ بحث، اور چونکہ وہ ڈاکٹر گوگل نے ان کے مائنڈ میں ایسا بٹھا دیا ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک ڈاکٹر جو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو ڈے 1 سے آپ کے ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو اس پر 100% بھروسہ کرنا چاہیے، پرووائڈڈ کہ وہ ڈاکٹر کس سیٹ اپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اگر وہ ایسے چھوٹے سے اضلاع میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس پورے وسائل نہیں ہیں، اور وہ آپ کو کہیں پہ ریفر کر دیتا ہے، آپ اس پر 100% بھروسہ رکھیں۔ جو ڈاکٹر ریفر کرتا ہے وہ میں کہتی ہوں سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، کیونکہ وہ ہر چیز اپنے اوپر نہیں لے رہا ہے، اس ڈاکٹر کی ماننی چاہیے۔ اور جس ڈاکٹر کے پاس آپ وہ ریفر کر رہا ہے تو اس پہ 100% آپ کو، اور وہ بڑا سیٹ اپ ہے،
تو بڑے سیٹ اپ اپنا کبھی بھی وہ نہیں ضائع کرے گا جو امیج انہوں نے بنایا ہوتا ہے. تو اس میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مریض کو 100% گارنٹیڈ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ وہ تو گارنٹی تو اللہ، لیکن 100% کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو صحت یاب کریں. سیزیرین سیکشن ایک جس کو ہم بڑا آپریشن کہتے ہیں، تو آبویسلی جس میں پیٹ کٹ جاتا ہے پورا انسان کا، مسلز ویک ہو جاتے ہیں تھوڑے. تو اکثر لوگوں کے بہت کچھ متس بھی ہیں کہ بڑا آپریشن ہوا ہے تو پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کچھ نہیں. تو میں صرف اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں صرف 2 آپ کے پرہیز ہیں امیڈیٹلی آفٹر. بھاری کام نہیں کرنا آپ نے، اور وہ بھاری کام جو ہے وہ آپ نے صرف 2 مہینے تک ہی لمیٹڈ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پورے سال اس بھاری کام کو لے کے کرنا. جو دوسری چیز ہے جو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، وہ حمل سے 2 سال تک کم از کم وقفہ رکھنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپریشن کسی ایسی وجہ سے ہوا ہے آپ کا کہ وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، تو آپ کے ساتھ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ دوبارہ نارمل ڈیلیوری کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ اگلے ہی سال جو ہے آپریشن کے حمل لے لیتے ہیں، تو پھر اس میں زیادہ چانس ہے کہ آپ دوبارہ آپریشن آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. جہاں تک خوراک کی بات ہے، تو خوراک میں کوئی پرہیز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم آنتوں کو نہیں چھیڑتے آپریشن کے دوران. آپ گوشت سے لے کر دودھ سے لے کر، لوگوں کا عام ایک مت ہے کہ دودھ میں زخم میں پیپ پڑ جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ دودھ پئیں گے تو اس میں ملٹی وٹامنس، آپ لوگ کہتے ہیں دوائیاں دیں. دوائیاں کس لیے ہیں؟ دوائیاں تب ہوتی ہیں جب آپ کے میں خوراک کی کمی ہو، آپ کے پاس خوراک کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہے، لیکن جہاں تک خوراک کی بات ہے تو میرے خیال میں اس کی کوئی ایسی ڈیفیشنسی نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا الٹرنیٹیو خوراک کا موجود ہے، تو خوراک کی کوئی پرہیز نہیں ہوتی. اور صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. صفائی خیال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہا بھی سکتے ہیں اس میں، اور آپ اس میں وضو سب کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں پیشنٹس کو ایسا کوئی پریکاشنز نہیں ہے اس میں. اچھا جی، جہاں تک یس ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ علاج سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے لیکن اگینسٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر کی ہے، شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے یہ ایک موروثی بیماری بھی ہے زیادہ. اگر آپ دیکھیں تو جینیٹیکلی زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے. دوسرا، ان دونوں پر جہاں تک ابھی تک ریسرچ ہوئی ہے تو پریونشن ایز سچ کچھ نہیں ہے کہ پریگننسی میں یہ نہ ہو. لیکن اگر کسی کو پہلے سے ہے بلڈ پریشر اور شوگر، تو ان کے لیے سب سے مناسب یہی ہوگا کہ وہ پریگننسی ہونے سے پہلے، پلان کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، اور جو بلڈ پریشر اور شوگر ان کا ہے ان کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لیں، ایک خاص لیول تک لے آئیں، تو تب وہ پریگننسی پلان کریں. کیونکہ ہم لوگ تو اینٹی نیٹل کیئر کا تو کانسیپٹ پھر بھی تھوڑا بہت لوگ آ جاتے ہیں، لیکن ایک کہتے ہیں جس کو پری نیٹل کیئر یہ ہوتا ہے کہ حمل کرنے سے پہلے. یہ جو باہر کے ملکوں کا کانسیپٹ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں نہیں ہوتے، وہ اس لیے کہ وہ پریگننسی پلانڈ کرتے ہیں. وہ پلان کرنے سے پہلے جاتے ہیں اور اپنا سارا چیک اپ کر کے، اگر بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کو پہلے سے کنٹرول میں لاتے ہیں. سو پریونشن کے لیے تو ایس سچ کچھ نہیں. یس فار کنٹرول تو پہلے سے آ جائیں، اور پھر ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو سیف دوائیاں بھی ہیں دونوں کے لیے، شوگر کے لیے بھی، بلڈ پریشر کے لیے بھی ہے. اور ساتھ ساتھ میں ڈاکٹرز آپ کو ڈائٹ کنٹرول کا ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں. تو شوگر اور بلڈ پریشر اگر ان کنٹرول رہیں اور ڈاکٹر معائنہ نہ کریں تو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ماں اور بچے دونوں کے لیے. لیکن اگر آپ باقاعدگی سے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں تو میرے خیال میں آپ کو ایسا کوئی پیچیدگی نہیں پیش آئے گی، نہ ہی آپ کو اور نہ ہی بچے کے لیے. پی سی اوز ایک ٹرم ہے جو بہت ویگلی یوز ہو رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کو ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے پی سی اوز کیا ہے. لوگ جاتے ہیں، کنسیو نہیں کر پاتے، پہلے ہی سال میں پریگننسی کے الٹرا ساؤنڈ جاتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو پی سی او ایس ہے. تو یہ جو پی سی او ایس ہے یہ بیماری نہیں ہے. یہ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ ایک فائنڈنگز ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں. اس کی ایک پوری پکچر ہوتی ہے جس کو ہم پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز یا ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو اگر صرف الٹرا ساؤنڈ پہ آپ کا پی سی او ایس ہے تو وہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے سنڈروم کے پورے سمٹمز ہے، ایک سنڈروم ہے پورا، جیسے آپ کی وزن زیادہ ہے، آپ کے جسم پہ بال آئے ہوئے ہیں، آپ کو کنسیو کرنے میں ڈیفیکلٹی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا اس طرح سے کوئی ایک دوائی نہیں ہے. پہلے آپ کا ورک اپ کرنا پڑتا ہے، آپ کے سارے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، اور ہم تب ڈائگنوزس پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کو پی سی او ڈی ہے، اور اس کے مطابق ہم آپ کو سٹیپ وائز میڈیکیشنز دیتے ہیں. ایسا کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ راستہ نہیں ہے اس کے لیے. تو پہلے تو ڈائگنوزس بننی چاہیے کہ واقعی آپ کو پی سی او ایس ہے بھی یا نہیں ہے.
یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم اکثر لوگوں کو اس بات کے لیے کنونس کرتے ہیں. کچھ لوگ آ جاتے ہیں کہ یا شروع میں دردوں سے پریشان ہو کے یا کسی کو لوگ سے سن کے آپریشن کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں, اور پھر اگلی پریگننسی میں ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ نارمل ڈیلیوری کریں. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے. ہم ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں اور آپ کو کنونس بھی کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری اگر پاسبل ہے تو اس کو چانس دینا چاہیے. اگر کوئی سیزیرین اس وجہ سے ہوا ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں اول نیچے تھی یا بچہ الٹا تھا یا کوئی اور بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں تھی, تو ایسی کنڈیشنز میں ہاں, اور آپ نے اگر 2 ایئرس کا وہ گیپ دیا ہوا ہے, جی ہاں بالکل چانس ہے کہ آپ دوبارہ نارمل ڈیلیوری کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ پہلے والے میں بھی تھی اور ابھی دوبارہ ہے, جیسے آپ کا ہڈی چھوٹی ہے آپ کی, تو ایسی کنڈیشن میں نہیں, آپ دوبارہ آپریشن زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ کر لیں. اس میں آپ ڈیمانڈ نہیں کریں کہ اب دوبارہ جو ہے ہمیں نارمل ویجائنل ڈیلیوری کی طرف. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے کیوں ہوا تھا آپ کا. اس پہ اگر میں یہ کہوں کہ پیشنٹ کی سوللی غلطی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ انفیکشن اگر ہوتا ہے تو وہ موسٹلی آپریشن کے 7ویں یا 8ویں دن پہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا کنڈیشن ہے کہ 7ویں 8ویں دن پہ ہے تو اس پہ پیشنٹ کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی جگہ آپریشن ہوا ہے جہاں پہ یا تو انسٹرومنٹس یا کوئی اسٹیرائل کنڈیشن یہی ہوئی ہے. کبھی کبھی ہاسپٹل کے اپنے اندر بھی انفیکشن انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ جاتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یا ڈریسنگ چینج کرتے وقت مریض تب کر سکتا ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ اس کو زخم کو ڈریسنگ نہیں چینج کرنی, لیکن کچھ مریض گھر جا کے بھی ڈیلی اس کی ڈریسنگ چینج کرتے رہتے ہیں. تو آیا وہ اسپرٹ یا استعمال کرتے ہیں, صاف دستانے یا ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں کہ نہیں, تو یہ ہو سکتا ہے.